بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کے اندر 3 لڑکے نوجوان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سیر کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کے اندر گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک ہوٹل تھا، 60 منزلہ ہوٹل تھا۔ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ بک کروایا۔ ان کو ہوٹل پر جو کمرہ ملا وہ 60ویں منزل کے اوپر تھا، لیکن اس ہوٹل کے اندر لفٹیں موجود تھی۔ وہ جب چاہتے لفٹ کے اندر بیٹھتے اور فوراً اپنے کمرے کے اندر پہنچ جاتے، جب چاہتے تو اس لفٹ کے ذریعے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی کہ رہائش نیچے ملے یا اوپر ملے، بلکہ اوپر ان کو زیادہ مزیدار جگہ تھی کہ پورا ملک وہاں سے نظر آتا تھا۔ لیکن ہوٹل والوں کا ایک رول تھا، ان کا ایک قانون تھا۔ انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ جب آپ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تو رات کو 10 بجے سے پہلے آپ نے ہوٹل پر واپس آ جانا ہے۔ اگر 10 بجے سے پہلے آپ ہوٹل پر واپس آ جائیں گے تو آپ کو لفٹ مل جائے گی اور اس لفٹ کے ذریعے آپ اپنے کمرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 10 بجے سے لیٹ یہاں پر پہنچے تو لفٹ بند ہو جائے گی، پھر آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے سے پیدل اوپر جانا پڑے گا، جو ظاہر سی بات ہے کہ 60 منزلہ سیڑھیاں طے کرنا بہت مشکل سی بات ہے۔ تو ہوٹل والوں نے ان نوجوانوں کو سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ نوجوان سیر سپاٹے کے لیے باہر گئے تو ان کو وقت کا اندازہ نہ ہوا، گزرتے وقت زیادہ گزر گیا۔ جب وہ ہوٹل پر واپس پہنچے تو 10 سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، 10 بج چکے تھے، وقت اوپر ہو چکا تھا۔ لہٰذا کاؤنٹر پر جب وہ گئے تو کاؤنٹر پر ان کو بتایا گیا کہ 10 بج چکے ہیں، اب تو لفٹ بند ہو چکی ہے، اب کسی صورت کے اندر بھی یہ لفٹ دوبارہ نہیں کھل سکتی، لہٰذا اب آپ کو پیدل ہی اوپر جانا پڑے گا۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ساری رات تو ہم یہاں پر رہ نہیں سکتے، تھکے ہوئے بھی ہیں، ہم نے اپنے کمرے کے اندر تو جانا ہی ہے اور وہاں جا کر ہم نے آرام کرنا ہے، لہٰذا یوں کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، گپے لگاتے چلتے ہیں اور یہ 60 منزل کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو طے کر کے ہم اپنے روم تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے طے یوں کیا، سیڑھیاں چڑھنے لگ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 حصوں کے اندر جو ہم نے یہ سفر طے کر رہے ہیں 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور تینوں حصوں کے اندر تینوں دوست جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہانیاں سناتے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے، اس طریقے سے ہم اوپر پہنچ جائیں گے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلا حصہ جب وہ شروع ہوا تو ان میں سے جو ایک دوست تھا اس نے گپے لگانا، کہانی سنانا شروع کی، ہنسی مذاق کی وہ باتیں کرتا رہا، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے آہستہ آہستہ چڑھتے اس نے اپنا حصہ مکمل کر لیا۔ دوسرے دوست کی باری آئی، دوسرے دوست کی جب باری آئی تو اس نے بھی کہانیاں سنانا شروع کر دیں، اور اس کی جو کہانیاں تھیں وہ مصروفیت والی کہانیاں، اس قسم کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں کہ زندگی یوں گزرتی ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، اس میں یہ کرنا پڑتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں سناتے بمشکل اس نے بھی اپنا سفر طے کر لیا، اور وہ ہوٹل کے 2 حصے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 منزلہ بلڈنگ وہ طے کر کے، سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گئے۔ اب تیسرے دوست کی باری آئی اور 20 منزلہ جو سیڑھیاں تھیں وہ باقی رہ گئیں۔ تیسرے دوست نے بھی کہانی شروع کی اور اس نے اس قسم کی کہانیاں، دکھی قسم کی کہانیاں اسے سنانا شروع کی کہ زندگی کے اندر آ کر ایسا ہوتا ہے، ایسے دکھ آتے ہیں، ایسے پریشانی آتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ کہانی بھی سناتا رہا اور سانس کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھتے ان کی تھکن سے بھی بری حالت ہو گئی، پسینے سے بھی شرابور ہو گئے، اور بمشکل وہ سیڑھیاں مکمل ہوئیں، اور جیسے ہی وہ 60ویں منزل پر پہنچے تو پہنچتے ہی وہ جو تیسرا دوست تھا جس کی کہانی سنانے کی باری تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت دنیا کی سب سے غمزدہ بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے غمزدہ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے بمشکل اس سے کہا کہ جی سناؤ، آخری بات ہے، چلو اس کے بعد ہم اپنے روم تک پہنچ چکے ہیں، اپنے کمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس تیسرے دوست نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی چابیاں، روم کی چابیاں نیچے کاؤنٹر پر بھول چکے ہیں، ہم چابیاں لائے ہی نہیں ہیں اور ویسے ہی اوپر آ چکے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ بھی بے ہوش ہو گیا، اور دوسرے 2 ساتھیوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے پیچھے ہماری پوری زندگی کی کہانی چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، 60 70 80 سال 30 زندگی ہوتی ہے آج کل کی جو ایوریج زندگی ہے، تو اس کے اندر انسان ایک حصہ جو ہے وہ بچپنے کے اندر ہنسی مذاق کے اندر گزار دیتا ہے،
اور دوسرا حصہ جب اس کی زندگی کا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مشغولیت کا، مصروفیت کا حصہ ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، کماتا ہے، تو اس طریقے سے اس کی زندگی کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جب اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ مصیبتوں کا، بیماریوں کا، بڑھاپے کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس حصے میں جب وہ پہنچتا ہے تو اگر ہم نے اوپر جانے کی تیاری نہ کی ہو، یعنی اپنی زندگی کا جو مقصد ہے کہ جو ہم نے آگے جانے کی تیاری، جیسے وہ 3 دوست تھے، انہوں نے کمرے کی چابی حاصل نہیں کی، تو ہم نے اگر آخرت کی زندگی کے اندر جانے کے لیے اس کی تیاری نہ کی ہوگی، اللہ کے احکامات پورے نہ کیے ہوں گے، تو ہماری حالت بھی ان تینوں دوستوں جیسی ہوگی جب ہم آخرت کی زندگی کے اندر پہنچیں گے۔ اور اگر ہم تیاری کر کے گئے، یعنی اگر ہم نے چابی اپنے ساتھ لے لی تو اوپر پہنچتے ہی ہم اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں گے اور اس کے اندر جا کر آرام سے سو جائیں گے۔ اگر ہم نے تیاری کی ہوگی تو آخرت کے اندر جیسے ہی پہنچیں گے تو ہم اپنی تیاری کی وجہ سے اپنی جنت کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنی جگہ کے اندر جہاں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، وہاں پر جا کر ہمیشہ کے لیے عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے اور مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہماری زندگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ پر غور و فکر کر لے، آیا وہ جو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے وہ آخرت کی تیاری کر کے بسر کر رہا ہے یا غفلت کے اندر اس کی زندگی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔